بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خولی بن یزید مردود کا عبرتناک انجام۔ خولی وہ مردود ہے جس نے 3 جرم کیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی سکینہ۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنی بیٹی سکینہ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ سکینہ کبھی بھی چارپائی پر نہیں سوئی تھی، اتنا زیادہ پیار تھا امام علی مقام کو۔ اس مردود کا پہلا جرم یہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو خیمہ کو آگ اسی مردود خولی نے لگائی تھی۔ آگ لگانے کے بعد خیمہ میں سب سے پہلے یہی مردود داخل ہوا تھا اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے کان میں سے گوشوارے کھینچ کے اسی مردود نے اتارے اور آپ کے دونوں کان زخمی ہو گئے۔ خولی مردود کا دوسرا جرم مولا سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی خیمے میں داخل ہوا۔ آپ بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھے۔ چمڑے کے ایک گدا تھا جس پر امام زین العابدین سو رہے تھے۔ اس مردود نے امام زین العابدین علیہ السلام کے نیچے سے وہ چمڑے کا گدا کھینچ لیا اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے پر تھپڑ مارا اس مردود نے۔ اور اس مردود کا تیسرا جرم یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں پانی کا گھونٹ تھا۔ اس مردود نے تیر مارا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ہونٹوں پہ لگا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی پیشانی میں وہ تیر لگا اور وہ پانی خون ہو گیا۔ جب کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ چلا، امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ اس مردود خولی کے ہاتھ میں تھا اور سب سے آگے بھی یہی مردود تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر گلی گلی پھرانے والا بھی یہی مردود تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے کوفے میں اپنے گھر لے کے جانے والا یہی مردود خولی تھا اور امام حسین علیہ السلام کا سر اس نے اپنے تندور میں رکھا۔ جب امیر مختار سقفی برسر اقتدار ہوا تو امیر مختار نے حکم دیا کہ کوئی جو خولی کو گرفتار کر کے لائے۔ امیر مختار کے اس حکم کی وجہ سے کوفی لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے اور کچھ لوگ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ امیر اس مردود خولی کی 2 بیویاں تھیں، ایک شامی تھی اور ایک کوفی تھی۔ جو اس مردود کی شامی بیوی تھی وہ بغیر اہل بیت کی دشمن تھی، اور جو کوفی بیوی تھی اس کا نام نوار تھا، وہ حبدار اہل بیت تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی مرید اور غلام تھی۔ ایک بندہ آپ کے دربار میں آیا، اس نے کہا امیر مختار خولی اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ مختار نے 3 بندے چنے خولی مردود کو پکڑنے کے لیے۔ ایک نام ابو عمر اور حاجب اور عبداللہ بن کامل، یہ 3 بندے چنے خولی کو پکڑنے کے لیے۔ ان تینوں کے ساتھ مختار نے ایک فوج کا دستہ بھی دیا۔ مختار نے حکم دیا کہ جس حال میں بھی یہ مردود خولی ملے اسے گرفتار کر کے لاؤ۔ خولی مردود کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ جب مختار کی فوج کا اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ مردود بیت الخلا میں چھپ گیا۔ خولی کی دونوں بیویاں صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مختار کے سردار عبداللہ ابن کامل نے آ کے اس کی شامی بیوی سے پوچھا خولی کہاں ہے؟ وہ بولی 1 مہینہ ہو گیا ہے، وہ گھر سے چلا گیا ہے، مجھے نہیں پتہ، جھوٹ بول دیا۔ پھر عبداللہ ابن کامل نے دوسری بیوی کوفی جو حبدار اہل بیت تھی اس سے پوچھا کہ خولی کہاں ہے؟ اس نے بلند آواز سے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہاں ہے، اور ساتھ ہی انگلی کے اشارے سے کہا کہ وہ بیت الخلا میں چھپا ہوا ہے، یعنی کہ بولتی جا رہی تھی کہ مجھے نہیں پتہ، اور ساتھ ہی ہاتھ کا اشارہ بھی کرتی ہے کہ وہ بیت الخلا میں چھپا ہوا ہے۔ جب وہ عبداللہ ابن کامل خولی کو پکڑنے کے لیے گئے تو وہ کھجور کے بنے ہوئے ٹوکرے میں چھپا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن کامل نے خولی سے کہا کہ اب چھپنے کے موسم ختم ہو گئے ہیں۔ اسے باہر نکال کے اس کے ہاتھ باندھ لیے گئے۔ جب خولی کو کوڑے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے لگے تو اس کی بیوی نوار نے کہا یہ اکیلا مجرم نہیں ہے بلکہ میری سوکن بھی برابر کی مجرم ہے، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ اور مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں اس کے جرموں کی گواہی دوں گی۔ اور عبداللہ ابن کامل خولی کو کوڑے مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ خولی نے عبداللہ ابن کامل کو کہا کہ 5000 دینار لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ عبداللہ ابن کامل نے کہا تم 5000 دینار کہہ رہے ہو، تم قاتل حسین ہو، اگر مجھے پوری خدائی بھی دے دے تو میں حسین کے قاتل کے بدلے میں نہیں لوں گا۔ عبداللہ ابن کامل خولی کو لے کے جب دربار میں داخل ہوا
اور امیر مختار کی اس خولی پر نظر پڑی۔ مختار نے فرمایا چہری کے برخاست ہونے کا وقت ہے۔ ساری رات اس کو کوڑے مارو اور صبح کے وقت اس کو میری کچہری میں پیش کرو۔ صبح کے وقت عبداللہ ابن کامل مختار سکری کے پاس گیا۔ عبداللہ ابن کامل نے امیر مختار سے کہا کہ خولی کو پیش کریں، تو امیر مختار نے کہا خولی اور اس کی دونوں بیویوں کو بھی ساتھ لے آؤ۔ خولی کی دونوں بیویاں کو دربار میں پیش کر دیا گیا۔ امیر مختار نے اس کی بیوی نواد جو کہ مومنہ تھی اس سے پوچھا کہ اس کا کیا جرم ہے۔ خولی کی بیوی نواد نے کہا میں عورت ہوں، میرا دل برداشت نہیں کرتا۔ جس رات فرزند رسول امام حسین علیہ السلام ذبح ہوئے میں گھر سے باہر تھی۔ جب میں گھر آئی تو اس کی شامی بیوی جو دشمن اہل بیت تھی ناچ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا خیر تو ہے؟ اس ملعونہ نے کہا اتنی بڑی خوشی ہے کہ تم سن کے حیران ہو جاؤ گی۔ تو نوار نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس ملعون عورت نے کہا جس امام کو تم مرید ہو اس کا آج سر ہمارے گھر آیا ہے اور اس کی اولاد قید ہو کے قید خانے میں آئی ہے۔ تو نوار نے چیخ مار کے کہا کہاں ہے سر امام کا؟ تو اس نے کہا تندور میں ہے۔ تو نوار نے مختار سے کہا کہ میں ساری رات امام حسین علیہ السلام کا سر چومتی رہی اور یہ ساری رات ناچتی رہی ہے۔ امیر مختار کی جب یہ خولی پر نظر پڑی تو مختار نے کہا بیان کرو اپنے جرموں کی فہرست اور اپنے جرموں کا اقرار کرو۔ خولی نے کہا میرا پہلا جرم میں نے سیدہ سکینہ کے کان سے در اتارے اور دوسرا جرم بیمار عابد کے نیچے سے چمڑے کا گدا کھینچا۔ پاس ہی حمید بن مسلم بھی کھڑا تھا جو کہ کربلا کی تاریخ کا راوی ہے۔ اس نے کہا کہ خولی سے کہ جھوٹ مت بولو، جب تم نے امام سجاد کے نیچے سے گدا کھینچا جو مسور ان کے پاس کھڑی تھی اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ اپنے جرموں کی فہرست بیان کرنے والے مردود خولی جب تم سجاد کے نیچے سے گدا کھینچ رہے تھے تو وہ منتیں کر رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا بیمار ہے، گدا مت کھینچو، اور تم نے گدا کھینچ کے لے گئے۔ اس مستور نے تم سے کیا کہا تھا؟ تو خولی نے کہا اس مستور نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں مرنے سے پہلے لوہے اور آگ کا عذاب دے۔ خولی کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ مختار نے حکم دیا کہ 2 قصائی بلا لو اور 2 بغدے بھی ساتھ لے آئیں، اور فاطمہ کی بیٹی کی کوئی بات کرے اور امیر مختار اس کو پورا نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر مختار نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ چاروں طرف سے کھڑے ہو کر اس کو اتنے تیر مارو کہ یہ تیروں میں پیوست ہو جائے اور یہ بھی مرے بھی نہ۔ پھر امیر مختار نے حکم دیا کہ اب اس کے جسم کے ٹکڑے کرو، دونوں ہاتھ کاٹو، پھر اس کے دونوں پاؤں کاٹو تاکہ بدول کی بیٹی کی پیشن گوئی میرے ہاتھوں پوری ہو۔ جب یہ مردود خولی مر گیا پھر امیر مختار نے حکم دیا کہ آگ جلا کے اس کو آگ میں پھینکو تاکہ پتہ چلے کہ جو زہرا کی بیٹی کے منہ سے الفاظ نکال دیتی ہے وہ تقدیر بن جاتی ہے۔ یہ انجام تھا خولی بن یزید مردود کا۔ نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین کی لوگوں، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ کہانی بس اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ